بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان کے طیاروں نے انڈیا کے رافیلز کی دھجیاں اڑا دی تھیں، بالکل اس طرح لگ رہا ہے کہ ٹرمپس کی ٹویٹ سے انڈیا کا جو بیانیہ ہے اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے صرف ایک بار نہیں بٹ 2 بار اب یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے ان میڈیٹنگ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، جبکہ انڈیا یہ ڈینائی کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کوئی رول پلے کیا ہے۔ انڈیا کا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی طرف گیا تھا اور باقی ممالک سے ان ٹچ تھا کہ کوئی سیز فائر ڈیل ہو جائے، لیکن ٹرمپ صاحب اس کی بار بار اونرشپ بھی لے رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر مسئلے میں بھی وہ مدد کریں گے اس چیز کو ہیلپ کرنے کے لیے، جبکہ انڈیا کا یہ سخت بیانیہ ہے اور یہ ہسٹوریکل تاریخی بیانیہ ہے کہ کسی اور تھرڈ پارٹی کو مداخل نہیں ہونا چاہیے اس کانورزیشن کے اندر۔ اور اب ٹرمپ نے جو سونے پہ سہاگا یہ کہہ دیا ہے کہ میں ٹریڈ میں بھی دونوں ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ جنرس ہوں گا اس ڈیلز میں۔ یہ ایک پاکستانی ڈپلومیسی کے لیے ایک جیت کے اوپر ایک جیت ہے جو شاید اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کے پاس بھی ابھی اتنی ونز نہیں ہیں انٹرنیشنل ارینا کے اندر۔ وہ رشیا اور یوکرین کے ساتھ یا اسرائیل اور غازہ کے ساتھ جو وہ پرومس کر رہے تھے وہ شاید ڈیلیور نہیں کر پائے، لیکن یہ ایک سرپرائز ایک آ گیا ہے جس کا وہ ایک فل ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہیں ٹرمپ، لیکن یہ ایڈوانٹیج وہ مودی کی ایگو کی کاسٹ کے اوپر جو ہیں وہ یہ جو ہے اپنے شاٹس کھیل رہے ہیں ادھر۔ اچھا بلال، جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ جو ساری کشیدگی ہے، اس کو ریزالو کرایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پہلے ثالثی کی پیشکش کی وہ ہمیں اس وقت اتنے زیادہ سیریس دکھائی نہیں دی اپنے بیانات میں بھی، اور اس کے بعد بھی امریکہ سے جو بھی بیانات آتے رہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہی ہیں، لیکن جو ایکٹیو رول پلے کیا جانا چاہیے تھا آغاز سے ہی وہ نہیں پلے کیا گیا، اور ہم نے کل دیکھا کہ ہمارے آپریشن کے چند ہی گھنٹوں کے بعد ہمیں کالز بھی آنا شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد جو بات چیت کا سلسلہ ہے اور پھر سیز فائر بھی ہم نے دیکھا کہ ہو گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ جو فلیگ آپریشن کے بعد سے انڈیا نے مکاری شروع کی تھی، اس وقت سے ہی سب چیزوں کو، اس کشیدگی کو روک دینا چاہیے تھا؟ تبھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ثالثی کی جو پیشکش ہے وہ جب انہوں نے کی تھی اس کو سیریسلی کرنا چاہیے تھا؟ کرنی تو چاہیے تھی تب بھی، لیکن ٹرمپ صاحب کا ایک بیانیہ ہے، ایک بلیف ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی جنگوں میں جا کے پھنس جاتا ہے، اور جو امریکن ووٹر ہے انہوں نے ٹرمپ صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا کہ ہم جنگ سے تھک گئے ہیں، چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہو، عراق کی جنگ ہو، اور جگہوں پہ جائیں پہنچ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بس اب یہ بس کر دیں۔ تو ٹرمپ کی یہ پالیسی تھی، اور جے ڈی وانس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی یہی چیز تھی کہ بھائی ہم کوشش کریں گے لیکن کوئی زیادہ کوشش نہیں کریں گے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر کون سی کوئی ایسی چیز ہوئی جو پچھلے 24 گھنٹے میں یہ پوری جو پالیسی ہے یہ بدل گئی، اور اس کی جو ابھی تک جو رپورٹنگ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ تھی جو وائٹ ہاؤس میں ڈسکس ہوئی جس کے بعد یہ موڈ اور جذبات بدل گئے، اور موسٹ لائکلی یہ جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ یا تو یہ پاکستان نے جو نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ سیٹ کی تھی وہ ادھر سے بھی آ سکتی ہے، اور جو انڈیا کے جو کچھ اٹیکس ہوئے تھے جو ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز کے بھی قریب تھے، شاید اس وجہ سے بھی ایک امریکہ کے اندر ڈینجر تھا کہ اب یہ ایسکیلیٹ ہو رہی ہے ٹو اے پوزیشن جہاں یہ کنٹرول میں باتیں نہیں رہیں گی۔ تو ان ایدر کیس ٹرمپ کی جو اور امریکہ کی جو ثالثی کا کردار ہوا، بھلے لیٹ ہوا لیکن ایک مثبت اور ایک کرٹیکل جو تھا وہ ایلیمنٹ تھا اس چیز کو ٹیم ڈاؤن کرنے میں۔ بالکل بلال، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں کہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنا پر پھر جو ہے ٹرمپ جو کہ بڑے غیر سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے، پھر وہ اس میدان میں کودے اور یہ ثالثی کروائی ہے انہوں نے۔ اس کے لیے ان کو بھی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، جو پہلے بالکل یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کو ہتھیار جنہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں ان کو نہیں کہہ سکتے کہ چھوڑ دے۔ جے ڈی وینس کا یہ بیان تھا۔ تو سلمان عابد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ثالثی تو کروا لی گئی ہے، ابھی آپ نے کہا کہ پیش رفت ہوتی ہوئی آپ نہیں دیکھ رہے، ٹیبل ٹاکس ہوتی ہوئی نہیں دیکھ رہے، تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ دیکھیں، انڈیا پاکستان کے درمیان جو ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے،
اور کئی مواقعوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے تعلقات کی بحالی ہونے والی ہے، اور وہ نہیں ہوا۔ اعلان لاہور میں بھی ہم نے دیکھا جب واجپئی صاحب وزیر اعظم تھے۔ اس لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اور یہ جو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہندوستان کو اس حالیہ ایڈونچر میں، اس کے کافی سائیکلوجیکل امپیکٹس ہوں گے انڈیا کے اندر، اور وہ اتنی آسانی سے پاکستان کی برتری کو یا پاکستان کے ساتھ فرنٹ لائن پر بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور جیسے ابھی لکھانی صاحب نے بھی کہا کہ کشمیر کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کشمیر کے بارے میں ہندوستان کا ایک پرانا موقف ہے، وہ اس کے اوپر کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جس وقت آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ امریکہ کے صدر بنے تھے تو انہوں نے دلی میں آ کے کہا تھا کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پہ ثالثی کرانا چاہتے ہیں، تو ہندوستان نے واضح طور پر انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن نہیں ہوگی، یہ ہمارا بالکل داخلی معاملہ ہے۔ تو اس لیے ابھی یہ کہنا کہ جی کشمیر کے مسئلے کے اوپر کوئی بڑی پیش رفت ہوگی، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہو یا کسی اور کی کوشش ہو، ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاسبلٹیز تو رہتی ہیں، امکانات تو ختم نہیں ہوتے، لیکن فوری طور پر اگر ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ جو 12 مئی کے بعد جو ٹیبل ٹاک ہوگی اس میں کشمیر کا مسئلہ بھی آ جائے گا، مجھے ذرا مشکل لگتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ جو ان کے ذہن میں بھی ایک ماڈل تھا نا کہ ہندوستان ایک بڑی سپر پاور ہے اور وہ اس ریجن کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ چین کے مقابلے میں بھارت کو ایک بڑی طاقت کے طور پہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ بھی کافی برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے۔ اور ان کو بھی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم بھارت پہ شاید بہت زیادہ بلا وجہ بھروسہ کر رہے تھے کہ بہت بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے آخر میں جو ابھی لکھانی صاحب نے کہا کہ جو ان کو انٹروین کرنی پڑی، وہ اسی وجہ سے انٹروین کرنی پڑی کہ تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہت آگے تک نہ جائیں۔ لیکن اب پاکستان نے ایک جوابی کارروائی کی، اب اگر ہندوستان آگے سے ایک جوابی کارروائی کرتا پھر پاکستان کارروائی کرتا تو یہ ایک جنگ کا منظرنامہ پھر بسر جاتا نا، تو وہ دونوں ملکوں کے مفاد کے علاوہ باقاعدہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی حق میں نہیں تھا۔ اس وجہ سے ان کو آخر میں انٹروین کرنا پڑا، اور وہ جسے جنگ بندی یا سیز فائر کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے کروانے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہیں گے کہ آپ مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالیں، لیکن مذاکرات کا جو جینون پروسیس ہے مجھے ابھی اس کے بارے میں بہت زیادہ میں پر امید نہیں ہوں، اور اس کی ایک وجہ ہوگی، دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ امریکہ اس کو کتنا فالو کرتا ہے، چائنا اس کو کتنا فالو کرتا ہے، رشیا اس کو کتنا فالو کرتا ہے۔ یہ بڑی طاقتیں اگر کوئی پریشر بلڈ کریں گی بھارت کے اوپر تو شاید کوئی بات آگے بن سکے، لیکن بھارت بھی اتنا بڑا پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ مودی سرکار نے جو اپنی پولیٹکس کی جو وہاں پہ جنریٹ کی ہوئی ہے وہ پاکستان دشمنی کی بنیاد پہ پیش کی ہوئی ہے، وہ مسلم دشمنی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اس لیے وہاں فوری طور پہ اگر بھارت کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں جاتا ہے، مسئلہ کشمیر آتا ہے، تو اس کا جو بیانیہ ہے سارا کا سارا مودی سرکار کا، وہ دھڑم سے نیچے گر جاتا ہے۔